آپ نے 10 بجے آج اذان دینی ہے؟ جی ہاں انشاءاللہ. اس سے پہلے مجھے جی مدنی پھول بھی جی عرض کر رہے تھے. جی جی ارشاد فرمائیں. اذان جو ہے یہ اللہ کا بھی ذکر ہے، اس کے حبیب کا بھی ذکر ہے اس میں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے وہاں رحمت نازل ہوتی ہے. اور اذان کی آواز سن کر شیطان گوز مارتا ہوا بھاگ کھڑا ہوتا ہے. جہاں جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے تو یہ ظاہر ہے کہ اس کی برکتیں، رحمتیں، یہ ایک ثواب کا کام بھی ہے. اور باہر شریعت میں لکھا ہے کہ اذان جو ہے یہ جب وبا پھیلے اس وقت بھی اذان دینا مستحب ہے. ایک یہ کار ثواب ہے. آج کل ظاہر ہے کہ وبا کے دن ہیں، کرونا وائرس نے ساری دنیا کو اپنی اس وقت یعنی کہ خوف زدہ کر رکھا ہے. تو اس لیے دنیا بھر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اذان دیں. اچھا اب یہ کہ آپ کی مرضی ہے، جو آپ کو وقت مناسب ہو اس وقت اذان دیں. اور اس میں یہ خیال رکھنا ہے کہ نماز کی اذان کا وقت نہ ہو، ورنہ لوگ غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں کہ اذان ہو گئی نماز کی. اچھا یا جیسے کہ رات کے 10 بجے کا آج ہم بھی اذان دیں گے. علماء سنت نے بھی اس کا ماشاءاللہ مشورہ دیا ہے، جو ایک اچھا مشورہ ہے، تو مرحبا. تو ہم نے انشاءاللہ یہ نیت کی ہے کہ آج میں بھی 10 بجے اذان دوں انشاءاللہ. اور ہمارے بعض ذمہ داران اور بھی دیں گے، حاجی عمران بھی دیں گے انشاءاللہ، حاجی عبدالحبیب بھی دیں گے 10 بجے اذان اپنے اپنی جگہ پر. کیونکہ ہم اس وقت اپنی اپنی جگہ پر ہیں. میں اپنے گھر پہ ہوں، حاجی عبدالحبیب اپنے گھر پہ، یہ وہاں اذان دیں گے. اور حاجی عمران اس وقت یہ بھی اپنی عمارت میں ہی ہے، فیضان مدینہ میں، فیضان مدینہ میں، تو یہ وہاں سے اذان دیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور حاجی شاہد غالباً کوشش کی ہم نے کہ جن جن سے رابطہ جی وہ بھی ہیں، جہاں وہ یعنی جہاں جہاں کیمروں کا اور انتظام ہوگا تو ان کی بھی یعنی کہ جھلکیاں دکھائیں گے آپ. احمد ایک ہم اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا اللہ نے ہم اچھا ہم کوشش کر رہے ہیں کہ مطلب تو اب یہ کہ ہم نے یہ نیت کی تھی کہ ہم پہلے آپ کی اذان سن لیں، گھر میں بھی سب بیٹھ کر ہم آپ اذان دیں اور ہم پہلے آپ کی اذان بیٹھ کر سن لیں. جی جی پھر آپ ہمیں 1-1.5 منٹ کا وقفہ دے دیں گے نا، تو انشاءاللہ پھر ہم اپنے اپنی جگہ پر اسلامی بھائی اپنے اپنے گھروں میں، گیلری میں، یا جن کو چھتیں میسر ہیں تو وہ اذان دے دیں. تو 1-1.5 منٹ میں شاید ٹھیک ہے. تو میری اذان کے بعد دیجیے گا. جی اللہ کرے میں اذان دینے تک زندہ رہوں. اللہ تعالیٰ اعلان تو کیا ہے، اللہ میرے اعلان کی لاج رکھے کہ میں اذان دوں گا 10 بجے انشاءاللہ. اب زندہ رہنا بھی کافی نہیں ہے نا، بعافیت بھی ہو، اذان دینے کی قوت بھی حاصل ہو اسے، اللہ کی رحمت بہت بڑی. اچھا تو اب ایک اذان جو دیں گے وہ ذرا توجہ فرمائیں جی کہ تلفظ درست ہونے چاہیے. کہ بعض اوقات وہ جیسے کہ اللہ اکبر یہ تلفظ میں نے جو کہے نا یہ درست ہے. اب وہ آواز بنانے جاتے ہیں نا تو اللہ کہیں گے تو یہ اس کے معنی بدل جائیں گے، کیا اللہ ہے یہ معنی ہو جائیں گے. ادھر اکبر کو کھینچتے ہیں، با کو کھینچتے ہیں، اکبر تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. یا کہیں گے اکبر تو یہ بھی غلط ہو جائے گا. تو اس لیے وہ پہلے مجھے غور سے سن لیجئے گا تو انشاءاللہ اس طرح آپ اذان دیں گے، کوشش کریں گے تو امید ہے کہ غلطیوں کی امید کم رہے گی، چانس کم رہے گا. اچھا پھر قبلہ روح کھڑا ہونا ہے. تھوڑے دن پہلے کلپ وائرل ہوا تھا اذان کا، لوگ اپنی اپنی بالکنی میں اذان دے رہے تھے. اب خدا جانے کہ وہ قبلہ روح تھے یا کیا تھے، کہیں مطلب کہاں کا تھا یہ پتہ نہیں چل سکا. تو اس میں کہ قبلہ رخ ہونا ہے اذان میں، اور کھڑے کھڑے دینی ہے، عورت نے نہیں دینی، مرد نے دینی ہے. حی علی الفلاح، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس میں وہ سیدھی طرف. اب وہ مؤذن صاحبان بھی سن رہے ہو تو سنیں کہ وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح میں منہ پھیرنے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ وہ اپنے اپنے انداز میں کر رہے ہوتے ہیں. حی علی الصلاح یوں باز کر رہے ہوتے ہیں
تو اس کا طریقہ ہے کہ پہلے منہ پھر جائے، کیونکہ ادھر والوں کو پیغام دینا ہے کہ نماز کی طرف آؤ. اب مائک ہے اگرچہ، لیکن یہ جو ایک آداب چلے آ رہے ہیں اذان کے، تو اس کو باقی رکھا گیا ہے. تو پہلے منہ پھیر لیں، سینہ نہیں پھرنا چاہیے، صرف منہ پھرے، سینہ قبلے کی روح ہونا چاہیے. اس میں تھوڑی پریکٹس کرنی پڑے گی، ورنہ یوں آدھے پھر جاؤ گے تو سینہ بھی قبلے سے پھر جائے گا. تو یوں منہ پھرے، حی علی الصلاۃ، اب منہ پھر کعبے کی طرف آ جائے گا، پھر پھیریں، پھر حی علی الصلاۃ. اسی طرح الٹی طرف بھی سینہ نہیں پھیرنا، صرف منہ پھیرنا ہے، پورا منہ پھیرنا ہے، اور پھر حی علی الفلاح کہنا ہے. اچھا یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی کو ایزا نہیں ہونی چاہیے. اب گھر میں بیچارہ مریض تڑپ رہا ہے اور آپ ہیں کہ وہ زور زور سے اذان دے رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی، تو یہ بھی نہیں کرنا ہے. ایزا مسلم کا خیال رکھنا ہے. آس پاس پڑوسیوں کا بھی خیال رکھنا ہے. کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، اڑوس پڑوس میں کوئی بیمار ہے، بچہ چونک کے جاگ اٹھے گا پھر سوئے گا نہیں، تو ایسے مواقع پر بھی اذان نہیں دینی. ان مواقع پر اذان دینی جہاں عام طور پہ لوگ سوتے نہیں ہیں. اب 10 بجے بھی اگر اذان دیتے ہیں، جیسے اب تم مدنی چینل ہے اس پہ دے رہے ہیں ہم، 10 بجے پنجاب کے دیہات وغیرہ سو جاتے ہیں، یہ مغرب کے بعد سو جاتے ہیں. ایک تعداد ہے، یعنی یوں کہو لاکھوں لوگ شاید مغرب کے بعد سو جاتے ہیں، دیہاتوں کے اور گاؤں کے، اور بڑے شہر میں تھوڑا لیٹ سوتے ہیں. تو اب یہ کہ آپ اپنے حساب سے، جہاں عشاء کی نماز پوری ہو گئی، پتہ چل گیا. اب ہمارے یہاں کراچی میں تو 8:30 عشاء چل رہی ہے کم و بیش، پنجاب میں دیہاتوں میں کہیں 8:15، کہیں 8، کہیں 7:45 بھی ہوگی. تو اس طرح وہاں کے حساب سے کہ عشاء کی نماز ہو چکی، اب 8:30 بجے عشاء کی نماز ہو چکی. مثال کے طور پہ 9 بجے کسی نے اذان دی تو اب شک نہیں پڑے گا کہ نماز کی اذان ہو رہی ہے، اس کا چانس کم ہے. اس طرح صبح 10 بجے دی تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ فجر کا وقت ہے یا ظہر کا وقت ہے. تو ایسے اوقات آپ نے فکس کرنے ہیں اپنی سہولت اپنے. اب دنیا بھر میں اس وقت ہم رات ہے تو کہیں دوپہر ہوگا، کہیں شام ہوگی، کہیں تو اس طرح. اور اذانیں پوری دنیا میں دینی ہے. کورونا وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے، تو اس لیے ہر جگہ اپنے اپنے حساب سے آپ اپنی سہولت سے اور وقت کے حساب سے، کسی کو تکلیف نہ ہو، خود کو بھی تکلیف نہ ہو، اتنی آواز بھی بلند نہیں کرنی، اور بغیر مائک کے دینی. یہ بھی تاکید ہے، ہاں بغیر مائک کے اذان دینی ہے، مائک بھی نہ ہو، لوگوں کو پریشانی نہ ہو نا. مائک گڑگڑاتی کرے گا، سب کے پاس مائک ہوتے بھی نہیں، میگا فون بھی نہ ہو، اس طرح میگا فون بھی نہیں، کچھ بھی نہ ہو، اوریجنل آواز سے. کیونکہ یہ نماز کی اذان نہیں ہے. کسی کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اذان نماز کے لیے دی جا رہی ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اذان سے پہلے درود شریف بھی پڑھنا ہے. جیسے ہم 4 سیغے پڑھتے ہیں، 2 سیغے ہیں یہ در حقیقت میں، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور یہ پڑھتے ہیں نا، تو یہ بھی اذان سے پہلے پڑھ لیجئے. اور اذان کے بعد دعائے وسیلہ بھی کر لیجئے. اچھا یہ حضور یہ ارشاد فرمائے باوضو دینی ہے، اور دوسری بات یہ کہ کیا روزانہ اذان دینی ہے؟ باوضو اذان دے، روزانہ دے، دن میں 12 مرتبہ دیں، اس کی کوئی قید نہیں ہے. تو اس لیے مطلب کم از کم 1 مرتبہ تو دیں. ہماری طرف سے اعلان کیا ہے؟ ہم تو اب یہ دے رہے ہیں نا، ہم تو ابھی دے رہے ہیں، ہم آج دے رہے ہیں اذان، روزانہ دیں گے. پھر یہ کہ مدنی چینل پر تو روز دینے سے رہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اپنے طور پر میں بھی نیت کرتا ہوں کہ کوشش کروں گا اپنے گھر سے دوں اذان. آپ بالکونی میں دیں، چھت پہ دیں، قبلے کی طرف منہ کر کے دینی ہے. یہ ذہن میں رکھیں. 10 بج رہے ہیں. ہاں بس میں اب اذان شروع کر رہا ہوں. اچھا یہ بالکونی میں دینا ضروری ہے، کمرے کے اندر بھی دے سکتے ہیں؟ کمرے کے اندر کھڑے ہو کر بھی دیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آواز جتنی دور تک جائے اچھا ہے. آپ کی اذان کا ہم جواب دیں. ٹھیک ہے. اذان کا آواز، اب اس کے زیادہ مسائل تو مجھے معلوم نہیں ہے، توجہ سے سننی ہے. جواب دینے میں کوئی منع بھی جی سمجھ میں نہیں آیا، واللہ اعلم، کچھ پتہ نہیں ہے مجھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ابھی آپ قبلے کی طرف ہوں گے انشاءاللہ. یہ میں قبلے کی طرف ہو گیا. جس طرح امیر سنت کو دکھائیں، قبلے کی طرف ہونا بھی دکھا دیں نا. امیر سنت اب قبلے کی طرف ہے، تھوڑا اب قبلے کی طرف نہیں ہوں، یہ ہو گیا میں قبلے کی طرف. تھوڑا کیمرے کو ٹھیک ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا دکھا دیں، اور امیر سنت یہ کیمرہ جو ہے نا تھوڑا سا امیر سنت کی طرف کر دیں. آئیوں یہ ہوئی نا بات، ٹھیک.
ٹھیک ہے، اب صرف امیر سنت ہی کو آپ آن ایئر کریں. اچھا اب اسکرین پر میں نظر آ رہا ہوں لیکن الحمدللہ میں اس وقت قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہوں. ماشاء اللہ. اللہ کی رضا کے لیے اذان دے رہا ہوں. اللہ کرے کہ اس اذان کی برکت سے کورونا وائرس ہم سے دور ہو جائے، دیگر آفات اور بلائیں بھی ہم سے دور ہوں. یہ اس اذان کی نیت کر رہے ہیں، یہ مطلب اس نیت کے ساتھ ہم اذان دیں. کورونا وائرس کی بھی دور ہو اور دیگر آفتیں اور بلائیں بھی ہم سے دور ہوں. آمین. ثواب کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے میں اذان دے رہا ہوں. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي بعثته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب ہم اذان دے دیں. تمام اسلامی بھائی اپنے گھروں میں بالکنی میں جہاں جہاں آپ کو مطلب میسر ہے، جس احتیاطوں کے ساتھ میرے اس نے فرمایا ہے، آپ اذان کی تراکیب کریں انشاءاللہ. ابھی ہم میں بھی اذان دے کر حاضر ہوتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں بھی اس وقت قبلے کی طرف ہوں. الصلاۃ والسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور آواز اللہ. ٹکرانی چاہیے آپ لوگوں کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمد رسول الله لاکھوں کروڑوں بندوں نے تیری بارگاہ میں اس وقت تجھے راضی کرنے کے لیے اذان دی ہوگی. رب کریم تیرے حبیب کے ذکر پاک کا صدقہ ہم سے یہ کرونا کی آفت دیگر آفتوں کو دور فرما دے مولا, دور فرما دے. یہ عمل قبول فرما اللہ. امت پر رحم کر, میرے حبیب کی امت پر رحم کر, میرے حبیب کی امت پر رحم کر. ہم سب کے محلوں سے, گھروں سے, شہروں سے, ملکوں سے اللہ ان آفات و بلیات کورونا جیسی وبا کو دور کر, دور کر مولا, دور کر. صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ. لا إله إلا الله. اللہ ماشاءاللہ. پاپا دعا بھی کر دے اللہ تعالیٰ ہر اس طرف اذان کی برکت سے ہم سب کو جملہ پریشانیوں سے محفوظ فرمائے. آمین.